أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل اور کرم سے آج ہم قرآن مجید کی چوتھی سورہ شروع کرنے والے ہیں اور تیسری بڑی سورہ ہے۔ پہلی بقرہ بڑی سورہ تھی، دوسری آل عمران تھی اور اب تیسری ہے نساء۔ سورہ نساء مدنی سورت ہے، 176 آیات ہیں، 24 رکوع ہیں ماشاءاللہ۔ سورہ نساء کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ عورتوں کے بارے میں ہے، کیونکہ قرآن کی سورتوں کے جو عنوانات ہیں وہ ان کے موضوعات نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس میں آنے والے مسائل کو جو ہے واضح نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف پہچان کے لیے ہے تاکہ ہم ڈیفرینشیٹ کر سکیں۔ جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں انسانوں کے، تعارف کے لیے ہوتے ہیں، پہچان کے لیے نہیں ہوتے۔ لہٰذا کسی صاحب کا نام جبار خان ہو اور وہ بڑے حلیم متبع اور نرم مزاج ہو، بالکل ممکن ہے، اور کسی کا نام بہادر ہو اور وہ انتہائی ڈرپوک ہو۔ نارمل زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے نام ہماری صفات کو منعکس نہیں کرتے، بلکہ وہ پہچان کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی سورتوں کے نام ان کے عنوانات نہیں ہیں، ان کے موضوعات نہیں ہیں، ان کی وضاحت نہیں کرتے، بلکہ وہ صرف پہچان کے لیے ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے جس میں النساء کا لفظ آیا اور اس کا نام نساء ہے۔ تو سورہ نساء کیا ہے؟ سورہ نساء جو ہے یہ قرآن مجید کا آج جو ترتیب توقیفی ہے، قرآن کی چوتھی سورہ ہے ماشاءاللہ۔ اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع ہے وراثت، بنیادی طور پر۔ ویسے تو قرآن کی کسی بھی صورت میں ایک موضوع ڈسکس نہیں ہوا، ڈیفرنٹ احکامات چلے ہیں۔ تو نساء میں بھی مختلف چیزیں آپ پڑھیں گے، لیکن جو اس میں سب سے اہم موضوع تفصیل کے ساتھ زیر بحث آیا ہے وہ وراثت ہے، قانون وراثت آیا۔ اصل میں یہ احد کے بالکل بعد کی سورہ ہے۔ تو احد میں جو مسئلہ پیش آیا وراثت کا آیا، کیونکہ احد میں 70 لوگ شہید ہوئے ماشاءاللہ، مسلمان 70 جو تھے انہوں نے درجہ شہادت پایا۔ تو ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں جہاں 1500 گھر ہوں، وہاں 70 گھروں میں فوتگی ہو جانا ایک اہم امر تھا، جس کی وجہ سے سب سے پہلا مسئلہ قدرتی طور پر وراثت کا پیدا ہوا۔ تو عربوں میں وراثت کے قوانین تھے، مگر انہوں نے اپنے مرضی سے بنا لیے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی بہت سارے علاقوں میں، پنجاب کے، سندھ کے، بلوچستان کے، عورتوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے۔ پھر اس کے علاوہ چچا وغیرہ جو ہیں وہ بھتیجوں کی جائیداد بھی کھا جاتے ہیں۔ خیر وہ قانونی طور پر تو نہیں کرتے، لیکن ہڑپ تو جاتے ہیں نا۔ تو یہ ان میں بھی خرابیاں تھیں، عورتوں کو حصہ دینے کا تصور ہی نہیں تھا، اور جو طاقتور ہوتے تھے وہ کمزوروں کا حصہ کھا جاتے تھے۔ اکثر اوقات رشتہ دار جو ہیں یتیموں کا حق کھا جاتے تھے، چچا وغیرہ آپس میں سب مل جاتے تھے، تو بچے بیچارے پھر کیا کر پاتے؟ پھر ظاہر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ دشمنی۔ جب وہ بچے بڑے ہو جاتے تھے تو پھر ان کے اندر نفرت ہوتی تھی، قدرتی امور ہے یہ۔ پھر وہ بدلہ لینے کی خاطر جنگیں چھیڑ دیتے تھے۔ تو یہ اس طرح خرابی در خرابی در خرابی کے معاملات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیے پھر وراثت کے قوانین۔ تو سب سے اہم موضوع اس میں قانون وراثت ہے۔ دوسرا اہم موضوع اس میں مال غنیمت کے احکامات بھی ہیں، کیونکہ احد کی جو آزمائش مسلمانوں پر آئی اس کا ایک اہم سبب جو تھا وہ غنیمت کا مال تھا نا، کہ مسلمان جب حالت جنگ میں تھے، جیسا کہ ہم نے سورہ آل عمران میں تفصیل سے یہ بات جو ہے وہ ڈسکس کی ہے۔ مسلمان جہاں پر لشکر مسلمانوں کا ہمارا تعینات تھا، پیچھے ایک درہ تھا، پہاڑ میں راستہ تھا، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز تعینات کیے تھے۔ انہوں نے کسی بھی حالت میں درہ خالی نہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا، مگر جب انہوں نے یہ دیکھا دور سے کہ مسلمان مال جمع کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جنگ تو ختم ہو گئی، ہم کامیاب ہو گئے، تو مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ لینا چاہیے۔ تو 43 لوگ 43 لوگ جو ہیں وہ پہاڑ سے اتر رہے اور 7 باقی رہے وہاں پر، اور مال اکٹھا کرنے لگے غنیمت کا۔
اب اس وقت تک ابھی غنیمت کا کوئی اصول نہیں تھا، عربوں کا طریقہ چل رہا تھا۔ عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے جو چیز اٹھا لی وہ اس کی ہوئی۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ جس بندے نے جس بندے کو قتل کیا، جس بہادر نے دوسرے لشکر کے بہادر کو مارا، تو مارے جانے والے کا سامان مارنے والے کو ملتا تھا۔ تو یہی اصول ابھی چل رہے تھے۔ بدر میں اسی طرح تقسیم ہوئی تھی، جس نے جسے قتل کیا تھا وہ اس کا سامان اس کو دے دیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے ان کے جو چیز لے لی وہ پھر ان کو ہو گئی۔ بہت زیادہ خیر مال غنیمت نہیں ہوا تھا بدر میں، لیکن جتنا ہوا تھا وہ انہی طرز پر تقسیم ہوا تھا۔ تو پھر احد کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال غنیمت کی برابر تقسیم کا اصول بتا دیا، جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ حقوق العباد اور خاص طور پر رشتوں کے حقوق پر بھی سورہ نساء میں تفصیلی بات ہوئی ہے۔ تو سورہ نساء جو ہے یہ ہمارے آئلی قوانین اور وراثت کے قوانین اور ہمارے جو معاشرتی نظام ہے، سوشل سسٹم ہے، اس کے بارے میں بحث کرتی ہے بنیادی طور پر۔ باقی کچھ چھوٹے چھوٹے موضوعات ہیں جو جیسے جیسے آئیں گے تو پھر ہم دیکھتے جائیں گے۔ اور سورہ بقرہ کی جو آیت ہے ہم پڑھائے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے تو اسے چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے والدین اور رشتہ داروں کے لیے۔ اس آیت کو منسوخ کرنے والی یہی سورہ ہے، کیونکہ یہاں اللہ پاک نے خود ساری وصیت کر دی، اور اللہ نے کہا بھی کہ میں تمہیں خود وصیت کر رہا ہوں۔ تو اب وصیت نہیں ہوگی رشتہ داروں کے لیے، اب وصیت صرف اجنبی کے لیے ہو سکتی ہے۔ اجنبی وہ ہوتا ہے جو وارث نہ ہو، یعنی وارث کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ تو وصیت کس کے لیے ہے؟ جو وارث نہیں بن سکتا۔ ٹھیک ہے، کوئی رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے۔ اجنبی سے مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ وہ جان پہچان والا نہ ہو یا وہ کوئی غیر رشتہ دار ہو، رشتہ دار بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ وارث نہ ہو، وارث نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو سورہ نساء جو ہے وہ وصیت کی آیت کی ناسخ بھی ہے۔ بہت خوبصورت انداز میں شروع ہوتی ہے یہ سورت۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ تو خطاب کس سے ہے؟ ساری انسانیت سے، ہر انسان سے، ایک ایوریج انسان سے جو اچھے برے کو سمجھ سکتا ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تب بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ کا خطاب ایھا الناس سے ہے، عام انسانوں سے، ایوریج مین سے، کامن مین سے، پبلک سے، ایک ٹرک ڈرائیور سے، ایک کھیت مزدور سے، ایک گھریلو عورت سے، ایک کارخانے میں کام کرنے والے سے، ایک عام بندے سے جو بات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قرآن الناس کے لیے اترا ہے، لہٰذا یہ جو ایک بات ہمارے یہاں پھیلائی جاتی ہے اور بہت شدت سے پھیلائی جاتی ہے، اب آ کر اس میں تھوڑی کمی آئی ہے، لیکن بہت کہا جاتا ہے کہ قرآن علماء سمجھ سکتے ہیں۔ عوام کو قرآن سمجھنے کے لیے نہیں دیا گیا، صرف پڑھنے کے لیے دیا گیا۔ اگر کوئی بات سمجھنا چاہتے ہو علماء کے پاس جاؤ، علماء کی اہمیت سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ بات کہ عام انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا، یہ بالکل غلط اور بیکار اور لاغو بات ہے۔ ہاں کچھ اہم مسائل ہیں جیسے وراثت کے قوانین ہیں، آپ پڑھ لیں گے تو آپ وراثت کے قوانین کے ماہر نہیں ہو جائیں گے۔ آپ موٹے موٹے قانون دیکھ سکتے ہیں، جہاں کوئی پیچیدگی آ جائے گی وہاں آپ کو پھر کسی ایسے عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا، اور ہر عالم بھی اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ ایسے عالم سے رابطہ کرنا پڑے گا جو قانون وراثت میں دسترس رکھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے طلاق کے قوانین آپ نے پڑھے ہیں بقرہ میں، آپ کو موٹی موٹی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، لیکن جب کوئی پیچیدہ معاملہ سامنے آئے گا تو اس میں آپ کو ایسے کسی جیورسٹ سے، کسی ایسے عالم دین سے رابطہ کرنا پڑے گا جو طلاق اور نکاح کے قوانین کے ماہر ہوں، جیسے وکلا سے کرتے ہیں۔ اسی طرح حدود کے مقدمات ہیں، تو عام قوانین آپ نے پڑھ لیے، مگر جب حدود کو نافذ کرنے کی باری آئے گی تو اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایسے عالم کی ضرورت ہوگی جو اس کی باریکیوں پر بھی نظر رکھتے ہوں، گواہی کو جانچ سکتے ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو جہاں قانون کی بات آتی ہے وہاں عام
ایوریج بندہ جو ہے وہ بہت ڈیٹیلڈ نہیں باتیں جان سکتا، اس کے لیے انہیں اہم اور ماہر علماء دین سے رابطہ کرنا پڑے گا، بالکل درست ہے۔ لیکن جو قرآن کا میجر پورشن ہے ہدایہ، وہ سب کے لیے ہے، خدا سب پا سکتے ہیں اس سے، اس کے لیے کسی اسکالر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اصل میں قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے اترا ہے، اس ہدایت کا ایک حصہ ہے جو اسلامی قوانین ہے۔ تو قوانین ہاں بعض اوقات پیچیدہ ہوتے ہیں، معاملات، کیس اس طرح تو نہیں نہ آتے ایک جمع ایک برابر دو، کیس تو مختلف سچویشنز کے اندر سامنے آتے ہیں، اور ان سچویشنز کی وجہ سے وہ بہت دفعہ کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو پھر وہاں پر کس طریقے سے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے اور کس طرح کا فیصلہ وہاں پر مناسب رہے گا، یہ چیزیں جاننے کے لیے ہاں ہمیں علماء سے مدد لینی پڑتی ہے۔ اور جب ایسا موقع کسی پر آئے، اللہ رحم فرمائے، تو ضرور لے۔ یہ میں نے کہا نا، یہ اسی طرح ہے جس طرح اگر آپ کو کوئی لیگل میٹر عدالت میں پیش آ جاتا ہے تو پھر آپ اس سے متعلقہ وکیل کی خدمات حاصل کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اسلامی قوانین میں بھی ہوگا۔ لیکن جو آپ کی عام زندگی کے عام قوانین اور اصول ہیں، آپ کی ٹریفک لائٹس ہیں، آپ کے اور جو آپ کے سوشل رولز ہیں، جو آپ کے کارپوریٹو جو ہیں وہ رولز ہیں، ان کے لیے آپ کسی کو نہیں پوچھتے، آپ کو خود پتا ہوتا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے ہدایت بیان کرنا، صحیح اور غلط طریقہ زندگی کو سمجھانا، عقائد کو سمجھانا۔ ان کو سمجھنے کے لیے کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، قرآن خود کتاب ہے، اور قرآن کو سمجھانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو قرآن ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ ہاں جہاں قوانین کی بات ہے، اگر ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے تو کوئی ایشو نہیں ہے، وہاں علماء سے مدد لے لیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے قرآن اترا، وہ مقصد کیا ہے؟ ہدایت۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے یہ کتاب اتاری جو کہ لوگوں کے لیے ہدی للناس، ہدایت ہے الناس کے لیے۔ بقرہ کے شروع میں بھی آپ پڑھتے ہیں ہدی للمتقین، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو قرآن اصل میں ہدایت نامہ ہے، قرآن اصل میں گائیڈ بک ہے، تو یہ سبھی کے لیے کام آئے گی، الناس کے لیے ہے۔ اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مجید عام لوگ نہیں سمجھ سکتے، وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ اللہ کا خطاب ہی الناس کے ساتھ ہے۔ تو قرآن سب سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر کوئی فقہی مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، کوئی لیگل بات سمجھ نہیں آ رہی، تو کوئی بات نہیں، فقہا سے رابطہ کریں، جیورسٹ سے مل لیں۔ لیکن کتنی دفعہ زندگی میں آپ کو کسی لیگل میٹر پر رہنمائی کی ضرورت پیش آئے گی؟ کبھی ونس ان اے بلیو مون۔ بہت سارے لوگ ساری زندگی اس طرح کے کسی معاملے سے دو چار نہیں ہوتے، لیکن ہدایت کی ضرورت ہر وقت ہے، اس کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ قرآن ایک واضح ہدایت نامہ ہے، بیان للناس، ایک واضح پیغام ہے انسانوں کے لیے۔ لہذا قرآن کو ہمارے لیے بھیجا ہے اللہ نے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر کسی کے لیے۔ تو اسے پڑھیں، اس پر تفکر کریں اور اسے سمجھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اتقوا، ڈرو، ربکم، اپنے رب سے۔ آپ دیکھیں سورہ آل عمران ختم ہوئی تو بھی تقوی پر ختم ہوئی۔ دیکھیں کل ہم بات کر رہے تھے وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تقوی حاصل کرو اللہ کا تاکہ فلاح پا سکو۔ اور سورہ نساء شروع ہو رہی ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ تقوی بنیاد ہے جی ہر نیکی کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا التقوی ہاہنا، تقوی یہاں ہے، دل مقام ہے تقوی کا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے اللہ کے خوف سے اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا۔ تقوی ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بدل لینا۔ تو تقوی اللہ کو حاضر و ناظر جان لینے کا نام۔
تو جس میں تقوی کی صفت آ جاتی ہے وہ بدل جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بار بار یہی بات کہتے ہیں، میرا تقوی اختیار کرو، میرے خوف سے برائیاں ترک کرو، ایک اچھے انسان بن جاؤ میری رضا کے لیے۔ جس بندے کو اللہ کی ناراضگی کا خوف ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف ہوگا، وہ خود بخود ایک متقی انسان بن جائے گا۔ اور اللہ کے نزدیک کون بہتر ہے ہم میں سے؟ خیرکم من اتقاکم، جو تم میں سے زیادہ متقی ہے وہی تم میں سے زیادہ بہتر ہے۔ تو تقوی سب سے اہم صفت ہے جی، تقوی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، اور تقوی کا قرآن میں بار بار حکم آیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، الذی، وہ رب جس نے خلقکم تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک جان سے۔ کون جان تھی جی وہ؟ آدم علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گندی ہوئی مٹی سے بنایا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین کے ہر علاقے سے ایک مٹی خاک لے کر آئیں، ایک مٹھی مٹی لے کر آئیں، جو فرشتے لے کر گئے، اور ساری زمین کی اس مختلف رنگوں صفت کی حامل مٹی کو ملا کر گوندا گیا۔ اور آپ فرماتے ہیں اسی لیے اولاد آدم مختلف رنگوں کی ہے، اور پھر اس سے خمیر ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے پتہ نہیں کبھی دیکھا ہے یا نہیں، جو اسکلپچر بنانے والے ہوتے ہیں، بت تراش ہوتے ہیں، وہ مٹی کو گوند کر چھوڑتے ہیں، جس طرح ہم پیزا وغیرہ کی ڈو کو خمیر ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں، وہ بھی مٹی کو خمیر ہونے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور اس کو کور کر دیتے ہیں گیلی بوری کے ساتھ۔ بوری ہوتی ہے اصل بوری، وہ ڈال کر تو گیلا کر دیتے ہیں، ورنہ پھر کوئی اور موٹا کپڑا جو جلدی خشک نہ ہو، اور اس کو بار بار پانی لگاتے رہتے ہیں، اس کو گیلا رکھتے ہیں، تو وہ پھر اس کے اندر بیکٹیریا پیدا ہوتا ہے اور وہ خمیر ہو جاتی ہے، باقاعدہ خمیر ہو جاتی ہے، جیسے آٹا خمیر ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر وجہ سے اس کے اندر الاسٹکسٹی آ جاتی ہے، کھچاؤ آ جاتا ہے، جس طرح پیزا کی ڈو میں آ جاتا ہے۔ پھر اس سے ایک مجسمہ بنتا ہے، کیونکہ اگر یہ اہتمام نہیں کیا جائے گا تو مٹی تو بھر بھر کے گر جائے گی نا، وہ شیپ نہیں لے سکے گی۔ لہٰذا قرآن میں بھی یہ مراحل بیان ہوئے ہیں، حدیث میں بھی تفصیل آتی ہے کہ اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کی مٹی گوندی اور اسے خمیر ہونے کے لیے چھوڑا۔ جب وہ خمیر ہو گئی تو اسے آدم علیہ السلام کا بت بنایا گیا مٹی سے۔ پھر بت کو چھوڑ دیا گیا، بت خشک ہو گیا، ڈرائی ہو گیا، بجنے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اپنی جانب سے روح ڈال دی۔ روح کیا ہے؟ روح وہ قوت حیات ہے جس نے ہمیں گوشت پوشت کا بنا رکھا ہے، اصل میں تو ہم مٹی سے ہی بنے ہیں۔ تو جب اللہ نے وہ روح ڈالی تو وہ مٹی کا بت گوشت پوشت کا آدم بن گیا۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد پھر پیدائش کے سلسلے سے جنم لینے لگی، مگر حقیقت تو وہی مٹی ہے ہماری۔ تو جب تک وہ قوت حیات ہمارے اندر موجود ہے، گوشت پوشت کا جسم ہے، جب وہ قوت حیات جدا ہو جاتی ہے تو مٹی میں مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یوں پیدا فرمایا، اور پھر ساری دنیا کی نسل آدم ہی سے پیدا ہوئی، کیونکہ حوا بھی تو حضرت آدم سے ہی پیدا ہوئی۔ تو دیکھیں اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ، اور اس نے پیدا کیا، منہا، اسی سے، زوجہا، اس کی بیوی کو، اور اللہ نے اسی ایک جان سے اس کی بیوی پیدا کی۔ آدم علیہ السلام سے حوا نے جنم لیا، کیسے لیا؟ کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بس حکم تھا، یہ اللہ کا کن تھا جو فیاکون ہوا۔ لہٰذا لوگ حیران ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر، اور مجھے حیرت ہوتی ہے اماں حوا کی پیدائش پر کہ وہ کیسے پیدا ہوئی۔
کس طرح اللہ نے آدم سے حوا کو الگ کیا ہوگا، اللہ ہی جانتے ہیں اس کیفیت کو۔ لہذا آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے مگر وہاں تنہائی کا شکار تھے، تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جی میں بہت تنہا محسوس کرتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے وجود سے حوا کو نکالا۔ تو عورت مرد ہی کے وجود کا ایک حصہ ہے، اور بہت عجیب عجیب باتیں مختلف قوموں میں رائج ہے خواتین کے بارے میں، لیکن اسلام ایسا عقیدہ نہیں پیدا کرتا، ایسا کوئی تصور پیدا نہیں کرتا۔ اسلام نے عورت کو معزز کیا ہے، لہٰذا اللہ نے آدم کو تو مٹی سے بنایا لیکن حوا کو معزز آدم سے پیدا کیا، وہ آدم جو مسجود الملائک قرار پا چکے تھے، جو چنے جا چکے تھے، ان آدم سے حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے جو واقعات پیش آئے، اور پھر آدم و حوا کو زمین پر بھیج دیا گیا، زمین آباد ہوئی، وبثا پھیلا دیا منہما ان دونوں سے رجالاً کثیراً مرد بہت سارے و نسان اور عورتیں، اور پھر ان دونوں کے ذریعے اللہ نے بہت سے مرد و عورت پھیلائے، یعنی کہ بہت ساری نسل جو ہے دنیا میں پھیلی۔ آپ جانتے ہیں آدم اور حوا جو ہیں وہ زمین پر آباد ہوئے اور طویل عمر پائی، اللہ ہی جانتے ہیں آدم علیہ السلام کتنے زمانے زندہ رہے، اور ان سے بہت سارے بچے بچیاں ہوئے۔ اللہ ہمیشہ انہیں جڑواں بچے عطا کرتا تھا، بیٹا بیٹی۔ تو ایک کپل کے لڑکے کا دوسرے پیئر کے لڑکی کے ساتھ شادی کروا دی جاتی تھی، اس وقت اس کے سوا کوئی آپشن نہیں تھا، لہٰذا کچھ جنریشنز تک بہن بھائیوں میں شادی رہی، کیونکہ اس وقت اور کوئی نسل ہی نہیں تھی۔ جب اتنی آبادی ہو گئی کہ وہ کفایت کرنے لگی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سگے بہن بھائیوں کی شادی حرام کرا دی۔ تو پوری دنیا دراصل ایک ہی نسل ہے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے۔ یہ جو رنگ ہیں، یہ قبیلے ہیں، یہ قومیں ہیں، یہ تو پہچان کے لیے، یہ پہچان کے لیے ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان پر اترائیں یا کوئی ایک خود کو دوسرے سے برتر سمجھے۔ جیسے سفید فام کی برتری کا تصور جو رائج ہوا جب یورپ اپنی پیک پر آیا، ان کو ترقی ملی، پہلے فرانسیسی اور پرتگیزی غالب رہے، پھر برطانیہ والے غالب ہو گئے، اور برٹش گورنمنٹ کو اتنا عروج ملا کہ تقریباً آدھی دنیا ان کی کالونی بن گئی، نو آبادی بن گئی، جیسے برِ صغیر بھی بنا۔ تو بڑا مشہور جو ہے ان کا ایک فریز تھا اس زمانے میں کہ سن نیور سیٹس آن برٹش فلیگ، کہ سورج کبھی ڈوبتا نہیں برطانوی جھنڈے پر۔ صحیح بات تھی، کیونکہ دنیا کے کسی نہ کسی ایسے علاقے میں ان کا جھنڈا لہرا رہا ہوتا تھا جہاں سورج چمک رہا ہوتا تھا، یعنی دن ہوتا تھا۔ تو اتنی کالونیز انہوں نے بنا لی۔ تو جب انہوں نے گورنمنٹ لی تو سفید رنگ کو ایک امتیازی خاصیت حاصل ہو گئی، اور وہ حکومتیں تو ختم ہو گئی لیکن وہ ذہنی غلامی ختم نہ ہو سکی۔ تو آج بھی سفید رنگ کو خوبصورتی کی علامت مانا جاتا ہے، اور سیاہ فام لوگوں کو خاص طور پر حقارت سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ رنگ و نسل سے کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں، فوقیت تو صرف متقین کو ہے۔ تم میں سے افضل وہ ہیں جو متقی ہیں، مگر ہم یہ سبق بھول گئے۔ تو اللہ یاد دلا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے تم سب ایک ہی شخص کی اولاد ہو، اور وہ ہے آدم۔ آدم سے ہم نے حوا کو پیدا کیا، اور انہی دونوں سے ساری نسلیں بنی۔ تمہارے ماں باپ ایک ہی ہیں، لہٰذا کسی کو یورپ میں بسا دیا تو وہ اس کا رنگ سفید ہو گیا، کسی کو افریقہ میں بسا دیا تو اس کا رنگ کالا ہو گیا، کوئی ہماری طرح کے خطوں میں ہے تو وہ کلرڈ ہے، چائنا والے اور جاپان والے یلو ریس ہو گئے۔ تو یہ سب تو علاقائی اثرات ہیں، اس میں کسی کی برتری نہیں ہے، اس میں کسی کی کمتری نہیں ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ سب انسان ہو، آدمیت کا رشتہ ہے سب کے درمیان، انسانیت کا رشتہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو
تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب کی اصل ایک ہے۔ واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی تکبر نہ کرو، ظلم نہ کرو، حق تلفی نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ نے سب کو ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا۔ الذی، وہ رب جس سے تساءلون، تم سوال کرتے ہو، بھی اسی کے واسطے سے، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کوئی بھی کام ہو تو ہم اللہ کو ہی وسیلہ بناتے ہیں نا۔ خدا کے لیے میری بات مان لو، عام جملہ ہے۔ بھکاری سے لے کر بہن بھائی تک آپس میں جب بات کرتے ہیں اور کوئی بس نہیں چلتا تو پھر کہتے ہیں نا خدا کے لیے کچھ تو اللہ سے ڈرو، تو پھر بات آ کر رکتی ہے اللہ پر، اسی سے بات شروع ہوتی ہے، اسی سے بات مکمل ہوتی ہے، وہ آغاز بھی ہے اور وہ انجام بھی ہے۔ تو وہ جو رب کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نام سے تم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہو، میرے نام سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، تو پھر مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ والارحام، اور رشتوں کا خیال رکھو، رشتوں کو نہ کاٹو۔ والارحام کہہ کر بس توجہ دلا دی گئی، اس کے اندر پوری فلسفی موجود ہے۔ رشتے نبھاؤ، رشتے نبھاؤ، رشتے نبھانے کے لیے رشتوں کے معاملے میں ڈرو مجھ سے، رشتوں کو خراب نہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ارحام سے کیا مراد ہے اس سورہ، آپ نے فرمایا ارحام سے مراد ہے تمہارے نسب کے رشتے، یعنی خون کے رشتے، تمہارے رضاعت کے رشتے، دودھ شریک رشتے، اور صہر کے رشتے یعنی سسرال کے رشتے۔ ہم لوگ نسب کے رشتوں کو تو مانتے ہیں، رضاعت کا ہمارے یہاں تقریباً تصور نہیں ہے، لیکن اگر کہیں ہو تو اس کو مانتے ہیں۔ عام رائج نہیں ہے، جیسے عرب میں تو عام رائج ہے، تو ہمارے یہاں عام رائج نہیں ہے، لیکن بہرحال مانتے ضرور ہیں۔ سسرالی رشتوں کے بارے میں نہیں مانتے۔ اب تو یہاں تک یہ بات بڑھ گئی ہے کہ خواتین بھی اٹھ کر یہ بات کرتی ہیں کہ جی بہو پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سسرال کی، بیٹے پر ہے۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارحام میں صحت کے رشتوں کو شامل کیا ہے، سسرالی رشتوں کو شامل کیا ہے۔ آپ نے تینوں رشتے گنوائے، نسب کے، رضاعت کے، صہر کے۔ اب میں کتنا بھی ڈیفینڈ کر لوں یہ بات چینج نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ حکم دونوں کے لیے ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے، لہٰذا مرد کے لیے بھی سسرال کے رشتوں کی عزت کرنا، تعظیم دینا واجب ہے، انہیں نبھانا واجب ہے، عورت کے لیے بھی۔ تو جو بھی اٹھ کر یہ میسج دیتے ہیں نا کہ نہیں جی کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ جو ہے اس میں سسرال کے رشتے شامل نہیں ہیں، وہ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، ان کی بات نہ سنیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں۔ لہٰذا بہو ہو یا داماد ہو، دونوں پر اپنی سسرالی فیملیز کے اعتبار سے خدمت اور خیال کرنا لازم، دونوں کو کرنا چاہیے۔ اور بہو اور داماد کے علاوہ جو باقی بھی ظاہر ہے سسرال میں جو بھی رشتے ہیں، سب رشتے ایک دوسرے کے لیے آنسریبل ہیں، جواب دیں، لہٰذا سب کو اپنا رشتہ نبھانے کی فکر کرنی چاہیے۔ رشتے نبھانے میں ہم بہت کوتاہی کرتے ہیں آج کل کے عہد میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رشتے نبھانے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ کے عرش کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اور اللہ نے اسے زبان عطا کی ہے، اور یہ ہر وقت دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے کہ اللہ جو مجھے کاٹے اسے کاٹ ڈال، جو مجھے جوڑے اسے جوڑے رکھ۔ تو رشتے نبھانا بہت ضروری ہے، رشتے توڑنے کے لیے نہیں ہے۔ آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم تعلقات توڑ دیتے ہیں، رشتوں کو جو ہے اہمیت نہیں دیتے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کسی سے واقعی کوئی دقت پیش آ رہی ہے تو تھوڑا سا ڈسٹینس کر لیں، تھوڑا نہ، یعنی آپ بہت قربت نہ کریں تاکہ شر سے بچ سکیں، لیکن کا قطع تعلق ہی کر دینا، چھوڑ دینا، وہ حرام۔
قطع تعلقی کیا ہے؟ سلام دعا ختم کر دینا، ملنا جلنا ختم کر دینا، مرد جینے پر بھی نہ جانا، وہ بالکل حرام، وہ اسلام میں جائز نہیں۔ ہاں، رشتہ نبھانے سے، صلہ رحمی سے یہ بھی مراد نہیں ہے کہ ہر وقت ہی پارٹی میکنگ ہو رہی ہو، میری میکنگ ہو رہی ہو۔ یعنی دو انتہائیں ہیں نا ہمارے معاشرے میں، ایک تو یہ کہ بالکل ہی نہیں ملنا، آمنا سامنا ہو جائے تو سلام بھی نہیں کرنا، ایک نے منہ ادھر کر لیا ایک نے منہ ادھر کر لیا، بیمار ہے عادت بھی نہیں کرنی، یہ تو قطعاً حرام ہے، قطعاً حرام ہے۔ رشتہ دار تو دور کی بات ہے، عام مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کے ساتھ بات چیت ترک کر دے اور اسی حالت میں 3 دن گزر جائیں اور ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، مسلمن للمسلمین، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، چاہے ان کے اندر کوئی اور رشتہ نہیں ہے، تو اگر وہ مر جائیں اس حالت میں تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ تو رشتہ داروں کے لیے تو قطع تعلقی کا جواز ہی نہیں، قطع تعلقی حرام ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری انتہا یہ ہے کہ ہر وقت آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آج پھپھو کی طرف، آج خالہ کی طرف، آج ماموں کی طرف، بس میری میکنگ ہو رہی ہے اور فون ہو رہے ہیں ہر وقت، آل دا ٹائم، یہ بھی انتہا ہے۔ اس کی غیبت اس کی غیبت، ادھر جانا ادھر جانا، یہ بھی مقصود نہیں۔ یعنی کہ صلہ رحمی کو بہانہ بنا کر دنیا پرستی میں لگے رہنا، یہ بھی مقصود نہیں۔ ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ نارمل رابطہ رکھیں، ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کرتے رہیں، کوئی بیمار ہو عیادت کے لیے جائیں، کوئی پریشان ہو مدد کریں، کسی کی خوشی ہے اس کو بانٹیں، ان کو مبارکباد دیں، ان کی طرف جائیں، فوتگی ہو جائے تعزیت کے لیے جائیں، جنازے میں شریک ہوں، لیکن ہر وقت صلہ رحمی کو جواز بنا کر دنیا پرستی میں مت پڑے رہیں، پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال ہے۔ یعنی آج کل یہ جو ہے نا بہت زیادہ رابطے، یہ بھی مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ہر وقت لگے رہتی ہے نا، پھر انہی چیزوں پر ہم لوگ، یعنی کہ میں نوٹس کرتی ہوں بھئی اس سے فون پر بات کر کے فارغ ہو، اس کا فون آ گیا، اس سے فون کر کے ہٹے، اس کا فون آ گیا، تو ہر وقت تو ہم انہی کاموں پہ لگے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ بند ہوا تو پھر بیٹھے مسکرا مسکرا کر موبائل پر میسجنگ ہو رہی، کیا جی وہ جی گروپ میں میسج کر رہے ہیں کزنز آپس میں بیٹھ کر۔ وقت ضائع نہیں کرنا، زندگی پر مقصد گزرنی چاہیے، بیکار چیزوں میں وقت ضائع نہیں کرنا، گوسپ میں نہیں پڑنا، ادھر ادھر کی بیکار باتیں نہیں کرنی، رشتے نبھائیں اور اپنے معاملات میں اسراف سے بچے۔ اسراف صرف پیسے میں نہیں ہوتا، وقت کا ضیاع بھی اسراف ہے، کسی بھی معاملے میں حد سے بڑھنا اسراف ہے، تو اسراف نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا، اور رشتے توڑنے بھی نہیں۔ ایک آج کل بڑا مسئلہ جو ہے رشتوں میں وہ یہ ہے جی ہم سے فلانا حسد کرتا ہے، کیسے پتا آپ کو؟ آپ دل کا حال جانتے ہیں، گمانوں پر مت چلیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاجْتَنِبُوا الظُّنَّ وَأَكْثَرُ الظُّنَّ مِنَ الْإِثْمِ، لوگوں گمانوں سے بچا کرو، زیادہ تر گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تو بہت دفعہ ہم محسوس کرنے لگتے ہیں اگلے سے، یعنی سوچتے ہیں کہ وہ حسد کرتا ہے، ہم میں کیا خوبی ہے کوئی ہم پر حسد کرے گا؟ ایک اور مسئلہ، فلانا جی جادو کرتا ہے، ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ کو کیسے پتا؟ گمان ہی ہے نا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کے پاس اتنے آج کل میں پیسے نہیں ہیں کہ جا جا کر جادو کرائیں۔ دوسری بات، جادوگر بھی نہیں ملتے ہر جگہ پر جی۔ 1000 اگر جادوگر ٹٹولیں گے نا تو 999 جو ہے نا وہ فراڈ ہی نکلیں گے، شاید ایک آؤٹ آف 1000 جو ہے وہ کچھ جانتا ہو۔ تو جادو بھی اتنی کوئی سہل چیز نہیں ہے سیکھنے کے لیے، تو جادوگر اویلیبل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ جو توہمات ہیں انہوں نے بہت ہمیں گھما رکھا ہے۔ جب آپ نے صبح اٹھ کر اذکار پڑھ لیے، فلق اور ناس پڑھ لی یا آیت الکرسی پڑھ لی اور رات کو بھی پڑھ لی، پھر آپ کو یہ بھروسہ کیوں نہیں ہے کہ یہ آپ کی حفاظت کریں گے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جس نے موعظتین صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے، اللہ کی تقدیر کے سوا انہیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ آیت الکرسی کے بارے میں بھی فرمایا، جس نے آیت الکرسی صبح و شام ایک مرتبہ پڑھ لی، اسے سوائے اللہ کی تقدیر کے کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ اچھا، آمن الرسول کے بارے میں تو کہا کہ جس نے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ پڑھ لی، اسے 24 گھنٹے کے لیے کفایت کرے گی تقدیر کے سوا ہر چیز سے۔ تو بھروسہ کیوں نہیں، یقین کیوں نہیں؟ سینیٹائزر لگا لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں نا کہ اب جرمز اثر نہیں کریں گے۔
تو یہ دعائیں پڑھ کر یقین کیوں نہیں آتا؟ بس دعا پڑھیں اور اللہ کے حوالے کریں سب کچھ، اور شک کرنا چھوڑ دیں، شک کرنا چھوڑ دیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے لکھ رکھا ہے نصیب میں تو ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا۔ تو ان توہمات کی وجہ سے بہت زیادہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، ان سے جان چھڑا لیں، بالکل پرواہ مت کریں۔ اس کے علاوہ زندگی اس طرح کی ہو گئی ہے، بدل گئی ہے نا، اور اس میں کچھ ایسی مصروفیات آ گئی ہیں جن کی سمجھ نہیں آتی نا کہ کیوں آئی ہیں، اور وہ مصروفیات جو ہیں انہوں نے ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو ان مصروفیات میں سے تھوڑا تھوڑا سا ٹائم اپنوں کے لیے نکال دیا کریں، اللہ آسانی عطا کرے۔ ضروری نہیں آپ بہت جائیں، بس آپ کا تعلق ہونا چاہیے۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ دار بعض ایسے واقعی ہوتے ہیں جو درد سر ہوتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں جی ایسے ملنے سے تو بہتر ہے ہم نہ ہی ملیں، ہم ختم کر دیں رشتہ۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ ہاں تھوڑا مختصر کر دیں، فاصلہ کر لینا، تھوڑے فاصلے پر آ جائیں، گیپ رکھ کر ملے۔ وہ جیسے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کیپ دا سیف ڈسٹینس، تو سیف ڈسٹینس کر لیں ان کے ساتھ، لیکن چھوڑے مت، کیونکہ قطع رحمی نہیں کرنی، تعلق ختم نہیں کرنا، تعلق رکھنا۔ تو ملیں تو سلام کریں، اچھے طریقے سے ملیں، خوشی غم کے موقعوں پر ملیں، قطع تعلق ہی نہ کریں۔ لہذا رشتوں کے بارے میں ڈریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار جو ہیں میں ان پر بہت خرچ کرتا ہوں، ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھتا ہوں، مگر وہ مجھے ہمیشہ ایذا دیتے ہیں اور مجھے پریشان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں انہیں چھوڑ دوں؟ یہ صلہ رحمی ہے؟ آپ نے کہا نہیں، جو تم سے نہ ملے اس سے ملو، اور جو تم سے رشتہ کاٹے اس سے جوڑو، یہ صلہ رحمی ہے۔ کہ یہ نہیں آپ آگے بڑھیں، اگر دوسرا کتراتا ہے تو آپ آگے بڑھیں اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ مشکل ہے یہ کام، بے شک مشکل ہے، میں نہیں کہتی آسان ہے۔ رشتے نبھانا سب سے مشکل ہے، کیونکہ ٹائم ٹو ٹائم یہ ہماری آزمائش کا سبب بنتے ہی رہتے ہیں، اور اصل میں آزمائش رشتہ داروں سے ہی آتی ہے، راگیروں سے تھوڑی آتی ہے۔ جس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، وہ ہمارے سامنے اگر کوئی مس بہیو بھی کرے، اگر کوئی منہ بنا کر بھی چلا جائے تو ہمیں کیا، ہم کہتے ہیں ہمیں کیا، ہمارا کون سا کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب اپنے تکلیف دیتے ہیں یا ایسا رویہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہو، تو وہ پھر بہت ہی غمزدہ کرتی ہے ہمیں بات۔ لہٰذا میں اس بات کو ایک انسان کی حیثیت سے پوری طرح سمجھتی ہوں کہ رشتہ داروں کی بے رخی پر یا زیادتی پر صبر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن بات یہ ہے کہ مشکل ہے تبھی تو اتنا اجر بھی ہے۔ صلہ رحمی کا کتنا اجر ہے نا، تو یہ اتنا زیادہ اجر کیوں ہے صلہ رحمی؟ اسی لیے ہے کہ صلہ رحمی بہت مشکل ہے، رشتے نبھانا بہت مشکل ہے۔ اپنوں کے مظالم کو نظر انداز کرنا، ان کی زیادتیوں کو بھول جانا بہت مشکل ہے، لیکن پھر اس کا اجر بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ نے کہا جو ایسے رشتہ دار پر کیا جائے جس کے بارے میں تمہیں پتا ہو کہ تم سے بغض رکھتا ہے، پتا ہے وہ جلتا ہے، پتا ہے اس کے دل میں کینہ ہے، پھر بھی اس کو دو۔ مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مومن کے لیے مشکل نہیں۔ کیوں مشکل نہیں؟ اس لیے کہ اسے اجر اپنے رشتہ دار سے نہیں، اپنے رب سے چاہے۔ تو جب اللہ کے لیے کرنا ہے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں، لہذا رشتے نبھانے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم سب پر نگران ہے، یعنی کہ اللہ خود دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کرو اور رشتے نبھاؤ، یاد رکھو اللہ تم پر خود نگران ہے۔ رقیب کہتے ہیں نگران کو، تو اللہ خود تم پر نگرانی رکھے ہوئے ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو۔ جو یتیموں کا مال ہو تمہارے پاس، یتیموں کے حوالے کرو جب وہ بڑے ہو جائے۔ اوبویسلی یتیم کہتے ہیں ایسے بچے کو جو نابالغ ہو اور اس کا باپ مر جائے، بچہ یا بچی۔ نابالغ ہونا شرط ہے،
ایک بالغ کے ماں باپ، اللہ سب کو زندگی دے، لیکن ایک بالغ کا باپ جب مرے گا تو وہ یتیم قرار نہیں پائے گا، تو یتیم کے احکامات لاگو نہیں ہوتے۔ ویسے آپ ہیلپ کریں کسی کی، کیونکہ ہمارا سسٹم اس طرح کا ہے کہ بچے جو ہیں وہ بالغ تو ہو چکے ہوتے ہیں مگر سیٹل نہیں ہوئے ہوتے، تو وہ بیچارے ضرورت مند ہوتے ہیں، ہیلپ چاہیے ہوتی ہے انہیں، تو آپ کریں گے تو بے شک اجر ہوگا۔ لیکن اسلام میں جب کہا جاتا ہے یتیم، کیونکہ اس کے کچھ خاص احکامات بھی ہیں نا، تو جب اسلام کہتا ہے نا یتیم، تو یتیم سے مراد وہ نابالغ بچے بچیاں ہیں جن کا باپ مر جائے، بالغ اس میں شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو جو بچے نابالغ ہیں، کم سن ہیں، اور ان کی کوئی جائیداد ہے، کوئی چیز ہے، ان کا حصہ ہے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کا فیصلہ دوسروں نے کرنا ہوتا ہے، وہ بیچارے خود تو بھی بچے ہیں، چھوٹے ہیں، تو ان کا حصہ ان کو دے دو، ان کے مال دے دو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مسئلہ وراثت سے متعلق ہے، ابھی آگے اس پر چل کر بات تفصیلاً بھی آئے گی، ابھی تو صرف اللہ تنبیہ کر رہے ہیں۔ ہر دوسرے گھر میں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ بھئی اب بچے یتیم ہو گئے تھے، تو ان کا مال، تو حصے پر آپ کو پتا وراثت پر جھگڑے ہوتے ہیں، اس وقت میں بھی ہوئے، اور بہت سارے وراثت کے قوانین توڑ مروڑ کر رکھے گئے تھے عرب معاشرے میں، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہے۔ اول تو وراثتیں تقسیم ہی نہیں ہوتی، اور ہوتی ہیں تو اپنی مرضی سے، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی اس میں جو ہے تقسیم کا انداز نہیں۔ تو عربوں میں بھی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں، تو بہت اختلافات پیدا ہوئے مال کی تقسیم کو لے کر، تو اللہ نے پہلا حکم تو یہ عمومی دے دیا کہ یتیموں کا جو حق ہے وہ ان کے حوالے کر دو، یتیموں کا مال تم نہیں کھاؤ۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے، یہ آگے چل کر بات ابھی زیر بحث بھی آئے گی، کہ اسی وقت سارا مال دے دیا جائے، کیونکہ بچے چھوٹے ہیں۔ اب چھوٹے بچے اپنا مال سنبھال نہیں سکتے، فرض کریں کھیت ہیں یا کارخانہ ہے، کاروبار کا حصہ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چچا دیکھ بھال کر لے، تایا دیکھ بھال کر لے، وہ اکٹھے کام جیسے ہوتے ہیں چل رہے ہیں تو چلاتا رہے، لیکن بچوں کو ان کا حق دیتا رہے۔ ظاہری بات ہے جتنے بھائی ہیں اس حساب سے ان کو جو مال ہے ان کا باپ کا، اس کے مطابق حصہ ملے گا نا، تو وہ پھر اگر اس وقت تقسیم نہیں کرتے وراثت کوئی بات نہیں، لیکن جو باپ کا مال ہے اس کو جو بھائی دیکھ رہا ہے، جن کے چچا دیکھ رہا ہے یا جو بھی، تو وہ بچوں کو جتنا حصہ ان کا بنتا ہے وہ ایمانداری سے ادا کرتا رہے۔ یہ بھی اس کے اندر ایک سچویشن ہو سکتی ہے کہ بچے چچا کی ہی زیر نگرانی ہے، تو وہ ان کے اخراجات پورے کر رہے ہیں، جتنے اتنے اخراجات ہو رہے ہیں، باقی جو ان بچوں کا حصہ بنتا ہے وہ ابھی محفوظ ہے۔ یعنی فرض کریں کہ ان کا منتھلی حصہ لیٹ سپوز بنتا ہے 2 لاکھ روپیہ ہو رہا ہے، کاروبار کی آمدنی سے ان کا حصہ 2 لاکھ ہر مہینے بن رہا ہے، اور ان پر خرچ ہو رہا ہے 50,000 روپیہ، تو جو 1.5 لاکھ ہے وہ ان کی امانت ہے، اس کو جمع کرتے جائیں۔ ایک دن جب وہ بالغ ہو جائیں گے تو ان کا مال بھی ان کے حوالے کر دیں گے، اور جو پروفٹ میں ان کا حصہ پڑا ہوا ہے وہ بھی۔ تو کھانا نہیں ہے، ہاں اصلاح کے طور پر جو بھی مناسب سچویشن ہو وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن فائنلی انہیں ان کے مال دے دینے ہیں۔ کب دینے ہیں؟ جب وہ بڑے ہو جائے۔ آگے چل کر آیات آئیں گی کہ جب یتیم بچے صاحب رشد ہو جائیں تو ان کے مال انہیں دے دو۔ ولا، اور نہ تتبدلو، بدل ڈالو، الخبیثہ، گھٹیا کو، بالطیبی، اعلیٰ کے ساتھ۔ اردو میں خبیث کہتے ہیں بہت ہی شیطان صفت چیز کو، لیکن عربی میں خبث کہتے ہیں ناپاکی کو، ٹھیک ہے؟ تو اور گھٹیا چیز کو جس کی کوالٹی خراب ہو، ٹھیک ہے؟ تو خبیث سے مراد ہے بری چیز، گھٹیا چیز، اور طیب کا معنی پاک بھی ہے، اور طیب کا معنی اعلیٰ بھی۔ تو اللہ کہتے ہیں گھٹیا چیز کو اچھی چیز کے ساتھ بدل نہ دو، یعنی کہ یتیم تو ابھی چھوٹے ہیں، فرض کریں کہ گھر چھوڑا ان کے باپ نے، تو چچا جو ہیں وہ بدل دیں، ان کا اپنا جو گھر ہے وہ کسی کم تر علاقے میں ہے جہاں چیزوں کی قیمتیں، جائیداد کی قیمتیں کم ہیں، اور جو بھائی مر گیا اس کا گھر ایک پوش ایریا میں ہے اور اس کی قیمت زیادہ ہے، ویلیو زیادہ ہے، تو بچے چھوٹے ہیں ان کو کچھ پتا نہیں، تو چچا جو ہے ان کو گھر تو دے دے لیکن اپنا کم قیمت گھر دے دے اور ان کا ہتھیار ہے،
تو اللہ کہتے ہیں کہ ایسا نہ کرنا، کوئی دھوکہ نہ کرنا. ظاہر ہے تجارتی سامان ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، زمین ہو سکتی ہے کہ بھئی کھیت ہے، ایک زمین جو ہے وہ بڑی اچھی فصل دیتی ہے، ایک کم اچھی فصل دیتی ہے، تو زمین تو اتنی ہی دے دی مگر بدل ڈالی، گھٹیا زمین بھتیجوں کو دے دی یہ کہہ کر کے بھئی یہ تمہارے باپ نے چھوڑی ہے، اور اچھی زمین خود ہتھیا لی. کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے فراڈ کی 1000 صورتیں ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہ کرنا کہ ان کے مال کو گھٹیا مال کے ساتھ بدل دو، گھٹیا مال ان کو پکڑا دو، اچھی چیز خود رکھ لو. ایسا مت کرنا. جو ان کی چیز ہے وہی ان کے حوالے کرنا. ولا نہ تاکلوا، تم کھاؤ اموالہم، مال ان کے، الا اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر مت کھا جاؤ. کیا مطلب ہے کہ بھئی کاروبار فرض کریں اکٹھا آ رہا ہے، اب جب پیسے آئے تو ان کے بھی استعمال کر لی، اور پھر کہا کہ تمہارے باپ کا تو کوئی حصہ ہی نہیں تھا، یا کوئی ہمیں تو بچت ہی نہیں ہو رہی، لاس ہو رہا ہے. ہوتے ہیں اس طرح کے عام معاملات ہوتے ہیں. فصلیں اتری تو ان کی حصے کی فصل بھی کھا گئے، اس دفعہ تو فصل ہی اچھی نہیں ہوئی، کہاں سے دیں، ہمیں تو خود نقصان ہو رہا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو، ان کے مال مت کھانا. یتیموں کا مال ہے ان کے حوالے کرنا. انہ کان حوبا کبیرا، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. کیا ہے جی بہت بڑا گناہ؟ یتیم کا مال کھا جانا. یتیم کا مال کھا جانا بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں سے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے معاف نہیں فرمانے والے آسانی کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی، لیکن دنیا میں بھی انسان اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے. ایک والدین کی نافرمانی، اور دوسرا یتیم کا مال کھانا، کہ دنیا میں بھی اس کے اثرات ظاہر ہو جاتے ہیں. تو یتیموں کا مال نہیں کھانا چاہیے، کسی کا بھی نہیں کھانا چاہیے، مگر یتیموں کا تو قطعاً نہیں کھانا چاہیے. اللہ رحم فرمائے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. ہمسائے ہیں ہمارے، پتہ نہیں ان کے گھر کس سلسلے میں کوئی پارٹی ہے، اور انہوں نے اس قدر لاؤڈ میوزک چلا رکھا ہے کہ ایک تو ویسے ہی ہمیں مستفید کر رہے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ الحمدللہ ہم تو بالکل عادی نہیں ہیں. تو میرا اتنا سر دکھ رہا ہے، شام سے چل رہا ہے بے وقوفی کا مظاہرہ، کہ میرا سر دکھنے پر ہے اور میری آنکھیں بھی کھچی ہوئی ہیں. لیکن اب کریں تو کیا کریں. اور یہ بس، اگر آپ، ایک تو خیر ویسے ہی حرام ہے میوزک چلانا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود تو جو کر رہے ہیں دوسروں کو بے وجہ یعنی اس گناہ میں شریک کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ ایذا دے رہے ہیں نا، نوائز پولوشن پھیلا رہے ہیں. اگر سننا ہی ہے آپ کو، آپ کی مرضی ہے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو اسے اپنے گھر تک محدود رکھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو پتہ ہے اسلام کے قوانین میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے دھوئیں سے اپنے ہمسایوں کو تکلیف نہ دیا کرو. کہ یعنی ایسی جگہ گھر کا چولہا مت بناؤ کہ تمہارے گھر کا دھواں ہمسائے کے گھر جائے. اور آپ نے کہا اپنے گھر گند کے چھلکے ہمسایوں کے دروازوں پر مت پھینکا کرو. اور آپ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں ہے جو اپنے مسلمان بھائی کی دھوپ روک لے، یعنی اس طرح اپنی دیوار اونچی کر لے کہ ہمسائے کے گھر دھوپ جانی بند ہو جائے. اتنا زیادہ خیال رکھا گیا ہے ہمسائے کا. اور آپ نے کہا لوگوں اپنے گھروں کی چھتیں اونچی نہ کرو کہ تمہارے ہمسائے ایذا میں آ جائیں، اور اگر اونچی کر لو تو پھر چھتوں پہ نہ چڑھا کرو. یعنی کہ اگر تم نے ڈبل سٹوری کر لیا گھر اور ارد گرد کے گھر سنگل سٹوری ہیں، تو پھر چڑھ کر جھانکو مت لوگوں کے گھروں میں، تکلیف نہ دو انہیں. اب اس زمانے میں تو لاؤڈ سپیکرز تھے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی سمجھا دیتے. لیکن جہاں اپنے گھر میں دھوئیں سے ایذا دینے سے منع کیا، دھوپ روکنے سے منع کیا، تو وہاں یہ میوزک بجا بجا کر ہمسایوں کو ایذا دینا بھی اتنا ہی حرام ہے. بس اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، ہمیں اچھا ہمسایہ بننے کی توفیق دے. ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں جی. اور یہی بات مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جیسے ہی کہا جاتا ہے کہ ساس سسر کا کوئی حق نہیں ہے بہو پر، اور بہو کی کوئی ذمہ داری نہیں ساس سسر کی طرف. میں یہ بات اکثر مینشن کرتی ہوں کہ داماد پر بھی وائس ورثہ ذمہ داریاں ہیں. میں نہیں کہہ رہی کہ اس پر نہیں ہے، لیکن دامادوں کے طرف جو ہے نا مسائل کم آتے ہیں، بہو کی طرف زیادہ آتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ رہنا ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کا حال یہ ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہم سفر پر تھے اور ایک جگہ ہم رکے، تو آپ نے کہا لوگوں اپنے ساتھیوں کا خیال کرو جو تمہارے ہمسائے۔ اب سفر میں ہمسائے کون ہیں؟ بھئی جو ساتھ جن کا خیمہ ساتھ ہے، جو خیمہ شیئر کر رہے ہیں۔ اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ہمسایوں کے حقوق پر اتنی تلقین کی، اتنی تلقین کی، اتنی تلقین کی کہ ہمیں لگا کہ ہمسایوں کو مال میں وراثت کا حق بھی ملے گا۔ سوچیں آپ کہ ہمسائے کے حقوق پر اتنی تلقین کی کہ ہمیں لگا کہ وراثت کا حق بھی ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ۔ احسان کرو والدین کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ جو تمہارے رشتہ دار ہوں، اور ہمسایوں کے ساتھ جو اجنبی ہوں، اور صاحب بالجنب، وہ بندہ جو تمہارے ساتھ بیٹھتا ہو۔ ساتھ بیٹھنے والا کون ہے؟ جیسے کلاس میں آپ کے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، آپ بس میں چڑھے، ٹریول کیا تو جو بس میں ساتھ بیٹھا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی حق ہے۔ ایک حق نہیں ہے تو سسرالی رشتہ داروں کا نہیں ہے۔ یہ دونوں طرف ہے سوچ، داماد بھی یہ سمجھتے ہیں، بہویں بھی سمجھتی ہیں، کم عقلی ہے اور معذرت کے ساتھ کم ظرفی بھی ہے۔ لوگ نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم جا رہے ہیں۔ ابھی وہ فوت ہوئی ہے نا ڈاکٹر رتفاؤ، کہاں سے آئیں، کہاں رہیں، کن لوگوں کے لیے کام کیا، کیا ضرورت ہے نیکی کے لیے؟ مسلمان نہیں تھی، اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، لیکن اب یہ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ آپ کو ملیں گے اپنا گھر بار چھوڑ کہاں جا نیکیاں کما رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں موجود افراد کے ساتھ حسن سلوک کر کے نیکی کمانے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ ہم اتنے کم ظرف ہو چکے ہیں، اور چاہتے ہم یہ ہیں کہ ہمارے حکمران اعلیٰ ظرف ہوں۔ آج جو پاکستان کے حالات ہیں، یہ چند کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں۔ یہ حالات اتنے زیادہ خراب اس لیے ہیں کہ ہم سب ہی کرپشن کا شکار ہیں، اور ہر معاملے میں کرپشن کا شکار ہیں۔ ہم من حیث القوم کم ظرف ہو چکے ہیں، اسی لیے ہم یہ سب جھیل رہے ہیں، کیونکہ لاکھوں کروڑوں کی قوم میں سے چند افراد کی خرابی سے ایسی آزمائشیں نہیں آتی۔ جب تک قوم کا بڑا حصہ خرابی کا شکار نہیں ہوتا، تب تک ایسی آزمائشیں نہیں آتی۔ تو آپ دیکھ لیں فحاشی کس لیول تک ہو چکی ہے، عریانی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اللہ کی نافرمانی کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وراثت ہی کے قوانین دیکھ لیں، کیا ہم پورے کرتے ہیں؟ کبھی پورے کرتے ہیں؟ کچھ نہیں پورا کرتے، بس باتیں ہیں جتنی چاہے کرا لیں۔ تو ہم سب کی خرابی ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ یہ سب بھگت رہے ہیں۔ تو یتیم کا مال کھانا گناہ کبیرہ ہے جی، بالکل نہ ایسا کریں، اور نہ اگر کوئی کرے تو اسے روکے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو اللہ کے نہ تقسطوا، تم انصاف کر پاؤ گے فی الیتامیٰ یتیموں میں، فانکحوا، تو نکاح کر لو ما طاب جو پسند آئے، لکم تمہیں، من النساء دوسری عورتوں میں سے، مثنیٰ دو، ثلاثہ تین، ورباع یا پھر چار۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہیں کر پاؤ گے تو ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ دوسری عورتوں میں تم نکاح کے لیے خواتین تلاش کرو، اور تم دو، تین یا چار تک نکاح کر سکتے ہو۔ پہلی بات یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ اسلام نے نکاحوں کی تعداد بڑھائی نہیں، محدود کی۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے، عربوں میں اور دوسرے مذاہب میں بھی، آج بھی عیسائیت میں تعدد ازواج کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ایک مرد جتنی شاہی شادیاں کر سکتا ہے۔ یہ جو وہاں پر ہے نا کہ ایک بندہ ایک شادی کر سکتا ہے، یہ ان کا لا ہے، انہوں نے خود بنایا ہے، یہ ان کا دینی قانون نہیں ہے۔ یہود میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لہٰذا سلیمان علیہ السلام کی تورات کے مطابق 100 بیویاں تھیں یا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن تورات کے مطابق 100 بیویاں تھیں۔ اس کو ایک حدیث بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیکنڈ کرتی ہے، اس لیے یہ بات جو ہے صحیح ہے غالباً۔ اس کے علاوہ بھی کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی کئی بیویاں بیان کی جاتی ہیں۔ تو
दुनिया के सब मज़ाहब में, हिंदू मत है, यहूदियत है, ईसाइयत है, इन सब में शादियों की कोई तादाद नहीं थी, अरबों में भी नहीं थी। जो जितनी चाहे शादियां करता, किसी की 11 बीवियां हैं, किसी की 22 बीवियां हैं। अच्छा, सरदारों के, बड़े सरदार होने की अलामतों में होता था कि उनकी बीवियां ज्यादा हों, तो वो कई कई शादियां करते थे। लिहाजा एक साहब जो हैं वो मुसलमान हुए, सरदार थे वो अपने कबीले के, और उनकी 11 बीवियां थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कोई 4 रख लें, बाकी को तलाक दें, चुन लें इनमें से। तो यानी ये अनलिमिटेड शादियों करने का अख्तियार था मर्दों के पास। तो इस्लाम ने उसे मिनिमम कर दिया कि अगर कोई बंदा 1 से ज़ायद बीवियां रखना चाहता है तो मैक्सिमम 4 एक वक्त में अपने निकाह में रख सकता है, 4 से ज्यादा नहीं रख सकता एक वक्त में। हाँ, अगर कोई बीवी मर जाए या वो किसी को तलाक दे दे तो फिर वो एक शादी और कर सकता है, लेकिन एक वक्त में 4 ही बीवियां रख सकता है। ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं ये हुक्म है, ये हुक्म नहीं है, ये रुख्सत है, इजाजत है। कोई मर्द चाहे 2, 3 या 4 शादियां कर सकता है, 4 से ज्यादा नहीं कर सकता, पहली बात। और दूसरी बात, इजाजत है, कर सकता है, हुक्म नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई कर सके तो कर ले। फिर यहाँ पर एक और अहम बात यह है कि जब अल्लाह ने एक इजाजत दे दी मर्द हजरात को, तो उसमें फिर रुकावट डालने वाला कोई भी कानून जो होगा वो इस्लाम के खिलाफ होगा। लिहाजा बदकिस्मती से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी ये कानून है इस वक्त कि कोई मर्द जो है बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर उसने कर ली तो उसे 2 लाख रुपए जुर्माना और 6 महीना कैद की सजा होगी। अगर ये सजाएं कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन बात यह है कि ये कानून ही गैर इस्लामी है। जब अल्लाह ने इजाजत दे दी है तो उसके लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए। जो हक अल्लाह ने दे दिया, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। लिहाजा जो मर्द चाहे वो शादी कर सकता है। फिर हमारे यहाँ होते जी क्यों की, दूसरी शादी क्यों की, क्या औलाद नहीं थी? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कोई भी किसी भी वजह से शादी कर सकता है। हम ठेकेदार नहीं बनाए गए, और अल्लाह का कानून है, चाहे पसंद आए चाहे ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉ इज लॉ। तो हमारे यहाँ शादियों पर जो एक टेंट्रम बन जाता है, फैमिली पीछे पड़ जाती है, ये बहुत ही अल्लाह के कानून पर एतराज है, अल्लाह के कानून पर वावेला है, जो हमारे यहाँ बहुत आम है। और मैं ये समझ पाई हूँ आज तक कि मर्द हजरात जो फिर दूसरी शादी चोरी चोरी करते हैं ना, छुपा लेते हैं, उसकी बड़ी वजह भी यही होती है कि उनको पता होता है जब पता चलेगा तो खूब तमाशा होगा। तो इस वजह से ज्यादा खराबी है। अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर अल्लाह सुब्हान व तआला का हुक्म है, नसीब में आजमाइश लिखी है तो होगा, ऐसा नहीं लिखी है तो नहीं होगा। और अगर किसी का शोहर दूसरी शादी कर ले, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि जाएं रिश्ते ढूंढे और करा दे, मैं ऐसी कोई बात आपको नहीं कह रही। अल्लाह सबको आसानियां दे, लेकिन अगर किसी का शोहर दूसरी शादी कर ले तो एक मोमिना का रवैया होना चाहिए। अल्लाह का कानून है, खुशी खुशी कबूल करे। यानी खुशी खुशी कबूल करे से क्या मुराद है? खुशी खुशी कबूल करे से मुराद ये कि फसाद मत पैदा करे, बस रहें आराम से जैसे पहले रहते थे। ठीक है, तो ये गलत सोच है। अभी एक बहन पढ़ती हैं मेरे पास, तो बहुत अपसेट, बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। और सबक भी सुनाने, वीकली वो हमारी क्लास होती है, वंस इन अ वीक, तो उसमें वो सबक सुनाना होता था। तो वो अक्सर कि मुझे तो डिप्रेशन हुआ था, बाजी एंजाइटी का अटैक था, मैं याद नहीं कर सकी। तो मैं किसी को इन्वेस्टिगेट नहीं करती, मेरी आदत नहीं है। मैं उन्हें तसल्ली की बात कहती रही। तो आहिस्ता आहिस्ता एक जैसे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप होता है एतमाद का, वो डेवलप हुआ ग्रेजुअली। तो वो खुद ही मुझे बताने लगी कि मेरे शोहर ने दूसरी शादी कर ली है, मेरे साथ पास नहीं आते, मुझे खर्चा नहीं देते, मेरे बच्चों का खर्चा नहीं उठाते। तो फिर एक दिन मुझे ये नहीं कहने लगी, आप मुझे बताएं कि ये सही है या गलत। मैंने कहा देखिए, शादी करना तो गलत नहीं है, लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि वो खर्चा नहीं उठाते वगैरह, तो ये गलत है। अच्छा, फिर मैंने उनसे पूछा थोड़ा सा कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, और तो मुझे बड़ी दिलचस्प बातें उन्होंने बताई। उन्होंने मुझे पहली बात तो ये बताई कि उनके 3 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं, और सबकी शादियां हो चुकी हैं। तो मैं हैरान हुई, मैंने कहा आप तो कहते कि वो खर्चा नहीं देते।
تو بچے آپ کے تو وہ یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ سب بچے پڑھ لکھ چکے ہیں، ایک ڈاکٹر ہے تو ایک شاید انجینئر ہے، 2 یا 1 اس طرح یہ کہ سب بچے پڑھ چکے ہیں، اپنی جابس پر ہیں، شادی شدہ ہیں، صاحب اولاد ہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو خرچہ ان کے ذمہ ہے ہی نہیں، ان کا وہ تو بچے بیاہے ہوئے ہیں اور گھر بھی ہے ماشاءاللہ ایک کنال کا، بڑی اچھی سوسائٹی میں، بچے وہاں، بیٹے وہاں رہتے ہیں، والدہ بھی وہاں رہتی ہیں۔ تو میں نے پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا تو پھر آپ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کو خرچہ نہیں دیتے، تو کہنے لگی وہ مجھے خرچہ نہیں دیتے، اسلام آباد میں ایک گھر ہے 10 مرلے کا، 2 پورشنز ہیں، اس میں نیچے دکانیں ہیں، وہ سب رینٹ پر دیا ہوا ہے، تو اس کا جو رینٹ آتا ہے وہ مجھے ملتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہی تمہارا خرچہ ہے۔ تو مجھے ہنسی آ گئی، میں نے کہا آپا یہ تو ٹھیک ہے، اسلام آباد میں 2 دکانیں، 2 پورشنز کا کرایہ، یعنی کہ ایک بندے کا خرچہ ہی بہت ہے۔ تو کہنے لگی لیکن وہ میرے پاس نہیں آتے، تو میں نے کہا آپا آپ ہر وقت تو ڈپریس رہتی ہیں، ڈپریشن میں رہتی ہیں، تو پھر وہ کس طرح، یعنی ظاہر ہے آپ کے مس بہیویئر کی وجہ سے آئیں گے۔ میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے آپ کو خود ترسی میں مبتلا کر لیتے ہیں، ہماری خواتین جب اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ اب آپ خود سوچیں کہ ایک صاحب اب کے بچے سب بیاہے جا چکے ہیں، اور جو ہے خاتون ان کو بھی انہوں نے انڈیپینڈنٹ کیا ہوا ہے، سب کچھ ہے۔ اب انہوں نے دوسری شادی کی، کسی بھی ریزن سے کی، ان کو وہ اچھی لگی یا جو بھی ہوا، اب کر لی، اور وہ سب طرح سے صحیح چل رہے ہیں، تو پھر کیوں ڈپریشن میں ہے وہ؟ کیونکہ ہم اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ تو یہ نہ کریں، اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ اگر کسی بہن کو اس آزمائش سے دوچار ہونا پڑے تو اللہ کی تقدیر پر صبر کریں، اور بے وجہ اپنے آپ کو گناہ گار نہ بنائیں اللہ کا۔ اچھا، اب اس کا دوسرا حصہ کیا ہے کہ اللہ نے کہا اگر یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو تو نکاح مت کرو۔ ایک صحابی شہید ہوئے، ان کی بیٹیاں تھیں، تو ان کے چچا یہ چاہتے تھے کہ ان بچیوں کا نکاح اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتے ہیں، جائیداد کا معاملہ تھا۔ ان کی والدہ رضامند نہیں تھی، بچیوں کی والدہ رضامند نہیں تھی۔ اس بات کو لے کر فیملی میں کافی یعنی کلیش ہوا، اور ماں بیٹیوں پر بہت دباؤ ڈالا گیا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ اللہ نے پھر اس کے روشنی میں ہمیشہ کے لیے حکم دے دیا کہ اگر تم بچیوں کے ساتھ انصاف کر سکو، یعنی کہ تمہیں پتا ہے گھر میں 4 بہویں آنی ہیں، تو تمہیں پتا ہے کہ یہ بچی یتیم ہے، تو تم باقیوں کی طرح اسے بھی اس کے حق دے سکو گے، اس کا منصب دے سکو گے، تو اسے اپنے پاس رکھو۔ اور اگر آپ نہیں ایسا کر سکتے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے ہم ناانصافی کر جائیں گے، تو پھر بچی کو کہیں اور بیاہ ہو، خود اس کے ولی بنو، تاکہ اس کے حقوق میں کمی نہ آئے۔ ٹھیک ہے؟ اور جبرن نکاح تو ہوگا ہی نہیں نا، زور زبردستی وہ تو ہوگا ہی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر یتیم بچیوں کو اپنی بہو بناؤ، اپنے پاس رکھنا چاہو اپنے گھر میں، تو یہ یاد رکھو کہ پھر ان کے حقوق کی حفاظت تمہارا ذمہ ہوگی، اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے تو پھر اسٹے اوے فرام اٹ۔ ہاں، تم ویسے شادی کرنا چاہو کسی مسلمان عورت سے کرو، اور تمہیں اجازت ہے کہ تم 2، 3 یا 4 شادیاں بیک وقت بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، پھر ڈر ہو اگر تم کو، اللہ کے نہ تعدلوا، عدل کرو گے تم، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کافی ہے۔ عدل سے کیا مراد ہے؟ عدل سے مراد ہے کہ دونوں بیویوں کو بیوی بنا کر رکھنا، یہ نہیں کہ ایک کے پاس رہنا شروع کر دیا دوسری کو چھوڑ دیا، جاتے ہی نہیں ہیں، خرچے ہی نہیں دیتے، بات ہی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، یہ اس سے مراد ہے کہ ان کو ایکول ٹائم دیں، اور ان کے ایکول ایک جیسی حیثیت ہو، اور ان کو ایک جیسے اخراجات وغیرہ دیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ مینٹیننس دونوں کی سیم ہونی چاہیے، یعنی کہ ایک کو ڈیفینس میں رکھا ہوا ہے، ایک کو گاؤں میں چھوڑا ہوا ہے، ایسا نہ کریں۔ ان کو ایک جیسی سہولیات دیں، آسائشیں دیں۔ باقی ویسے خرچہ ایک جیسا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرض کریں ایک بیوی کے ساتھ 4 بچے ہیں، اور دوسری بیوی اکیلی ہے، ان کی اولاد نہیں ہے، تو ڈیفینیٹلی جس کے پاس بچے ہیں اس کا خرچہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، اسی طرح جس کے 4 بچے ہیں اس سے زیادہ کمرے چاہیے، اور جو اکیلی ہیں ان کا ایک کمرہ یا 2 کمروں میں بھی اچھا گزارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں برابری میں نہیں آتی۔ برابری سے مراد یہ ہے کہ ٹائم ایک جیسا دیا جائے، اور ضرورت کے مطابق، یعنی کہ اتنے پیسے ہوں، اتنے اخراجات ہوں کہ دونوں ایک سٹیٹس کی لائف گزار سکیں۔
ظلم نہ ہو کسی کے ساتھ. تو ناانصافی نہیں کرنی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک سے زیادہ شادیاں کی اور پھر بیویوں میں انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن وہ فالج زدہ اٹھایا جائے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو شادیاں کریں 2 یا 3، تو پھر انصاف بھی کریں. او یا ما ملکت، جن کے مالک ہوئے ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، یا پھر تمہاری کنیزیں جن کے تم مالک ہو. کنیز کے ساتھ فزیکل ریلیشن سے مراد یہ نہیں ہے کہ جتنی کنیزیں رکھی ہوئی ہیں جس کے ساتھ دل چاہا جا کر سو گئے. یہ غلط فہمیاں ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پاس موجود کسی کنیز کو اپنی بیوی بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے. اس کے لیے نکاح کی ضرورت نہیں، بس بتایا جائے گا کہ بھئی اب یہ میری بیوی ہے. اب ایسی جو کنیز ہوگی وہ ہمیشہ ملکیت میں رہے گی، یعنی کہ اب وہ بیوی بن گئی نا، تو وہ ہمیشہ بیوی رہے گی. طلاق دے کر بھی نہیں چھوڑ سکتے. اب یا وہ مرے گی یا خود مریں گے تو جان چھوٹے گی دونوں کی، ورنہ جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رہنا پڑے گا. اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بالکل جائز اولاد ہوگی. یہ اسلام کا قانون ہے. یہاں پر یہ ایک بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں کنیزیں اور غلام جو ہیں وہ مارکیٹ سے جا کر بائی نہیں کیے جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو آزاد انسانوں کو غلام بناتے ہیں. اسلام میں غلام کی حصول کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے جنگ. اور جنگ میں بھی ضروری نہیں کہ غلام ہی ہاتھ آئیں. جنگوں کی صورت میں جو قیدی ہاتھ آئیں، جنگی قیدی، ان کا فیصلہ خلیفہ وقت کرے گا، مسلمانوں کا امیر کرے گا. وہ دیکھے گا کہ کیا کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے وہ انہیں آزاد کر دے بغیر کچھ بھی لیے، اور اس کا اس کو حق حاصل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فدیہ لے کر آزاد کر دے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قیدیوں کا ایکسچینج کر لیا جائے، تبادلہ کر لیا جائے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام بنا لیا جائے. یہ صورت وہاں پر لاگو ہوتی ہے جہاں قبائل شر پسند ہیں اور وہ بار بار جو ہیں مشکل پیدا کر رہے ہیں. تو پھر ان کا زور توڑنے کے لیے، ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اور یہ بہت بڑا حل ہے جنگی قیدیوں کا، کیونکہ یہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ رہا ہے. جب لوگ زیادہ ظالم اور جاہل تھے تو وہ تو قتل کر دیتے تھے جنگی قیدیوں کو کہ ہم کیوں ان کو کھلائیں پلائیں، ہمارے دشمن ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں اٹھی اور انہوں نے کام کیے، تو اب اس میں کہ کھانا کھلاؤ تو وغیرہ تھوڑی سہولیات ہیں. لیکن اس سے بہت پہلے، سب سے پہلے جنگی قیدیوں کے حقوق اسٹیبلش کیے اسلام نے. کھانا کھلایا پلایا ٹھیک ہے، لیکن جن کو کسی سبب سے آزاد نہیں کر سکتے، غلام بنا کر رکھنا مقصود ہے، قید میں رکھنا مقصود ہے. کہ میں نے کہا نا کہ شر پسند ہے، ان کا شر ختم کرنا مقصود ہے. اب صرف کھانا پینا ہی تو ضرورت نہیں ہے نا، ان کو انسان ہے، ان کی ساری ضروریات ہیں. تو ان ضروریات کا حل دیا گیا. ایک حل تو ابھی آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا، کہ جو کنیزیں اور غلام غیر شادی شدہ ہیں ان کی آپس میں شادیاں کرا دو. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے لوگ ہاتھ آ گئے، غلام بن گئے کسی یعنی کہ جنگ کے دوران، جو شادی شدہ ہیں، میاں بیوی موجود ہیں، تو ایسی خواتین تو اپنے شوہروں ہی کے ساتھ رہیں گی. ان کے نکاح تو نکاحوں پر، ان کی شادیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. ہاں، اب ایسی خواتین جو اکیلی ہیں اور بطور کنیز حصے میں آئی ہیں، ان کو 2 طرح سے رکھا جا سکتا ہے. ایک گھر کی عام خدمت کے لیے، تو ایسی خواتین کو آزاد بھی کیا جا سکتا ہے، کسی دوسرے کو دیا بھی جا سکتا ہے، قیمتاً بھی اور تحفتاً بھی. لیکن ایسی کنیز جس کے لیے فیصلہ کیا کہ میں اسے بیوی بناؤں گا اور بیوی بنا لیا، اب جب اس کو بیوی بنا لیا، اب وہ نہ کسی کو دی جا سکتی ہے، نہ آزاد کی جا سکتی ہے، نہ طلاق دی جا سکتی ہے. اب وہ ساری عمر بیوی رہے گی. کنیز مرے گی تو رشتہ ختم ہوگا، یا مالک مرے گا تو یعنی کہ ظاہر ہے وہ بیوہ ہوگی، ورنہ ساری عمر اب ساتھ ہیں. اور جو اولادیں ہوں گی وہ جائز ہوں گی اور وارث ہوں گی. لہٰذا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا. یہ دونوں ام المومنین جو ہیں، یہ آپ کی 2 کنیزیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے بطور بیوی رکھا تھا. حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے آخری بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے یہ مراد نہیں لینی کہ بھئی جس کے پاس جتنی کنیزیں ہیں وہ جس کے پاس چاہے چلا جائے منہ اٹھا کر. ایسا نہیں ہے، کوئی حرام کاری کا دروازہ نہیں ہے. اس کے بڑے سخت اور باقاعدہ اصول ہیں. سمجھ گئے؟
ذالک ادنا اللہ تعولو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم نا انصافیاں کرو. اول ہوتا ہے ایک طرف جھک جانا، تو اللہ کہتے ہیں یہ ایک طرف جھکنے سے بہتر ہے. کیا؟ ایک بیوی رکھو. اگر تم دو میں انصاف کرنے کی لائق نہیں ہو تو پھر ایک بیوی رکھو، کیونکہ نا انصافی کا تمہیں جواب دینا پڑے. ٹھیک ہے، تو آج بات یہیں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے اگلی دفعہ شروع کریں گے. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں. چلیے پھر آج کی بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ملیں گے. اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.